رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک تعالی کی اس دھرتی پر کائنات میں اللہ جل جلالہ، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور عبادت کے لیے سب سے پہلے کون سا گھر بنایا گیا؟ اللہ جل جلالہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اس دھرتی پر سب سے پہلا گھر کون سا تعمیر کیا گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے اس دھرتی پر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے متعین کیا گیا، بنایا گیا، وہ گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، بیت اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا گھر اللہ کی بندگی کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا گھر جو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے۔ پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا، یعنی بیت اللہ کے بننے اور بیت المقدس کے بننے کے بیچ میں کتنا فاصلہ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اللہ کی دھرتی پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا دوسرا گھر قرار دیا۔ ایک فضیلت تو بیت المقدس کو یہ حاصل ہے۔ نمبر 2، یہ فضیلت حاصل ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر آپ کو حکم آیا تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، اور جہاں پر بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ کی امت ہو، یہاں تک کہ اگر بیت المقدس میں بھی آپ چلے جائیں تو تب بھی آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ بیت المقدس کو دوسرا اعزاز حاصل ہوا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نمبر 3، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معراج فرمائی، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لایا، اور بیت المقدس سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ یہ تیسرا اعزاز بیت المقدس کو حاصل ہے کہ بیت المقدس سے آپ کے سفر معراج کا آغاز ہوا، اس لیے کہ اسرا کہتے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور دونوں کے اوپر پھر معراج کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ یہ تیسرا اعزاز حاصل ہے۔ چوتھا اعزاز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم المرسلین، خاتم الانبیاء کے ساتھ ساتھ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، اور آپ کو امام الانبیاء ہونے کا جو شرف حاصل ہوا، آپ کو جو لقب حاصل ہوا، وہ اسی ارض مقدسہ میں ہی حاصل ہوا کہ آپ نے
تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی اور آپ نے امامت کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے۔ پانچواں شرف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو سواری حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، جس کا نام براق ہے، اس سواری کو اسی بیت المقدس کے اندر ایک جگہ پر باندھا گیا۔ یہ اعزاز اسے حاصل ہوا۔ اور مورخین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اس رات، جس رات پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اس رات میں بیت المقدس کا ایک دروازہ رات کو بند نہیں ہوا، اور بند کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ جب خادموں سے بند نہ ہو سکا تو اس کے بعد جو ہے وہاں کے معماروں اور مستریوں کو لایا گیا، شاید کسی جگہ پر کوئی تعمیراتی اعتبار سے خرابی ہو گئی ہو۔ انہوں نے آ کر دیکھا تو نہیں، کوئی خرابی ایسی نہیں ہے۔ پتہ چلا اس رات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جانا تھا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے دروازے کو بند نہیں ہونے دیا۔ یہ اعزاز بیت المقدس کو حاصل ہے۔ اسی طرح سے چھٹا اعزاز یہ حاصل ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے اس کو ارض مقدسہ کہا، مقدس زمین۔ ساتواں اعزاز یہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اور سورۃ الانبیاء میں دو جگہ پر اللہ نے اس کو ارض مبارکہ، بابرکت زمین کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے، بلند ترین وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں۔ اسی طرح سے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو ارض مبارکہ کی طرف نجات دی، اور ان کو ہم نے اپنے قوم کی بت پرستی اور شرک اور برے ماحول سے نکالا، اور اسی ارض مبارکہ بیت المقدس کی طرف ہم نے ان کو منتقل ہونے کا حکم دیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ فرمایا ہم سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر ہم نے کیا، اور سلیمان علیہ السلام ارض مبارکہ، ارض مقدسہ، جس جگہ پر ہم نے برکت دی ہے وہاں تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اس کو ارض مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آٹھواں اعزاز اس کو یہ حاصل ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس جگہ پر بھیجا ہے، یہاں پر اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اعزاز اسے حاصل ہے۔ اور آٹھواں اعزاز اسے یہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جگہ کی قرآن مقدس میں قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہا کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، اور اسی طرح سے زیتون کی قسم، اور طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ،
طور سینا سے مراد ارض مصر، اور جہاں تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون کے پھل ہوتے ہیں، اس سے مراد ارض فلسطین ہے۔ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا اللہ نے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو ذلت اور پستی کے گھڑے میں بھی ڈالا۔ سنیے گا، بڑی اہم بات۔ امن والے شہر مکہ کی قسم، طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اس جگہ کی قسم، اور تین اور زیتون کے پھل جہاں ہوتے ہیں، انجیر اور زیتون کے، اس جگہ کی یعنی ارض مقدسہ فلسطین کی قسم، فلسطین کی قسم، طور سینا کی قسم، اور بلد امین مکہ مکرمہ کی قسم کہ ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ لیکن کب یہ سب سے اعلیٰ ہے؟ جب یہ اللہ کے حکموں کی پاسداری کرے گا۔ ان تین جگہوں کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ تینوں کے تینوں علاقے محبت وہی ہیں، وہی کے اترنے کی جگہ ہیں تینوں، اور انسان کا سدھار وہی سے ہوتا ہے، انسان کی تربیت وہی سے ہوتی ہے، عقل سے نہیں ہوتی، اس کی تربیت وہی سے ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے اترنے والے احکامات کے ذریعے سے اس انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور یہ تین وہ جگہ ہیں کہ جہاں یہ محبت وہی، اللہ کی وحی یہاں کثرت سے اترتی رہی۔ اس لیے آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر اس نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو ہم اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اور انسانیت سے گرا کر اولئک کالانعام بل ہم اضل، حیوانوں سے بھی بدتر اس کو کر دے۔ تو یہ اعزاز اس کو نواں یہ حاصل ہے کہ اللہ پاک نے اس جگہ کی قسم قرآن مقدس میں کھائی۔ 10واں اعزاز اس کو یہ حاصل ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت ہے امت کے پاس، یہ امت کے پاس امانت ہے، یہ امت کے پاس امانت ہے۔ 11واں اعزاز اس کو یہ حاصل ہے کہ یہ امت کے عظیم الشان فاتح اور جرنیل صلاح الدین ایوبی کی جرت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو کوئی ارض مقدسہ فلسطین سے مسلمانوں کا تعلق آج کا نہیں ہے، سوائے ایک صدی کے ہمیشہ سے اس کے اوپر مسلمانوں کا، دین محمدی کا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا ہمیشہ سے لہراتا رہا، ہمیشہ سے لہراتا رہا، اور یہ امت مسلمہ کی عظیم الشان امانت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں فتح کیا ہوا علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ سب کے سب اعزازات اس کو حاصل ہیں۔ میں اس کی بڑی اور لمبی تاریخ میں نہیں جاتا، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے کے زمانے کی تاریخ بیان کرے وہ ایک مستقل تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا امام مقرر کیا، اور اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں بیت المقدس کا امام مقرر کیا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، پھر وہ اس کے امام اور مقتدا رہے۔ پھر چلتے 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 حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یہ جلیل القدر انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور وہاں کئی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کے مدفن ہیں، اور انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، ان کے مزارات ہیں وہاں پر۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، دوسرا نام اور لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام، اسرائیل اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور نسل جو آگے چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، ان کو
بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی امت اور قوم کو پھر یہود کہا جانے لگا، بنو اسرائیل بھی یہود۔ بہرحال قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد نہ یہودیت دنیا میں رہے گی نہ نصرانیت دنیا میں رہے گی، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی غالب رہے گا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ نے اسلام کو منتخب کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب قیامت تک دین اسلام ہی چلے گا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تین مقام پر اس مضمون کو اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا کہ آپ علیہ السلام کے دین کو اللہ گزشتہ تمام ادیان پر غالب کرے۔ اب گویا کہ سکہ چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کا، اب نہ یہودیت نہ نصرانیت نہ مجوسیت اور نہ کوئی اور دین، اب دین محمدی۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین منتخب کرے گا، اگر کوئی یہودیت چاہے گا اس کا پرچار کرے گا، نصرانیت کا پرچار کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز یہ محنت اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ کہے میں تو اللہ کا نام لے رہا ہوں، میں تو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کی کامیابی اور نجات بھی میری اتباع میں ہوگی، ان کی کامیابی اور نجات بھی میری اتباع میں ہوگی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کر آئے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، پوری روح انسانیت، تمام دنیا انسانیت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں مسلمانوں کا بدترین دشمن یہود ہے، مسلمانوں کا بدترین دشمن یہود ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف چال بازیاں، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف چالاکیاں، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف مکاریاں، صرف مسلمانوں ہی کے خلاف کیا، ہر انسانیت کے خلاف مکاریاں کرنا ان کا خاص وتیرہ رہا۔ اور قرآن کریم نے جو خاص طور پر ان کے جرم کو ایک جگہ نہیں کئی مقام پر ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قتل انبیاء۔ عام انسانوں کا قتل کرنا تو بہت بات کی بات ہے، نبیوں کا قتل کرنا بھی ان کے نزدیک کوئی معیوب نہیں تھا۔ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیے، سورہ آل عمران میں یہ مضمون دیکھیے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں تو بتاؤ اللہ کے نبیوں کو تم نے کیوں، اللہ کے نبیوں کے خونوں سے اپنے ہاتھوں کو کیوں رنگا تم نے؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے۔ بتاؤ تمہارے آباء و اجداد نے ایسا کیا کہ نہیں؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور ان کے مقدس خون سے اپنے ناپاک ہاتھوں کو رنگتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی اطلاع کر دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال دنیا میں ضائع ہیں، ان کا دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا سب تباہ ہے، برباد ہے۔
تم ان کی چند اچھائیوں کو دیکھ کر مت ان کے مداح ہو جاؤ اور مت ان کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاؤ، اللہ کے ہاں ان کے کسی کام کا اعتبار نہیں ہے بھائی۔ تو یہ تو ہمیشہ سے قتل ان کا وتیرہ رہا اور ان کا طریقہ کار رہا ہے، اور یہ ان کا طریقہ واردات رہا۔ پھر خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ شاید اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو اور دیکھا ہو تو یہ مدینہ منورہ میں جو یہود آباد تھے، قبیلہ بنو قینقاع ایک قبیلہ آباد تھا، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، تین بڑے قبائل یہود کے آباد تھے۔ ان میں بنو قینقاع ایک وہ قبیلہ تھا کہ جس قبیلے نے ہجرت کر کے یہاں سے یہاں یثرب میں آ کر سکونت اختیار کی تھی، اور اس قبیلے کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہاں ہجرت اس لیے کی ہے کہ نبی آخر الزمان جو ہماری کتابوں میں بیان آیا ہے وہ یثرب میں ہجرت کر کے آئیں گے اور ہم سب سے پہلے ان کے انصار بنیں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال زمانہ گزرا، پھر آپ علیہ السلام کا 13 سال نبوت کا زمانہ مکہ میں گزرا، پھر آپ نے ہجرت مدینہ طیبہ میں فرمائی، تو یہ تو کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے۔ ارے بھائی تم تو اس انتظار میں تھے کہ محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم اول انصار بنیں گے، کیوں نہیں مانو گے؟ کہنے لگے یہ تو ہمارے خاندان میں سے نہیں آیا ہے، یہ تو جناب بنو اسماعیل میں سے ہے، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ یہ حسد ظالموں کو کھا گیا۔ اس حسد کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قاصر رہے۔ لیکن قرآن مقدس کا انداز بڑا عجیب ہے، لیسو سوا، سارے ایسے نہیں ہیں۔ بعض یہود تھے جو ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے سے لگایا، تو ایسوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اس لیے کہ گزشتہ دین پر بھی تم قائم تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے ان پر بھی آپ نے ایمان لایا۔ لیکن جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا یا آج ایمان نہیں رکھتے، قرآن کریم ان کو صاف کہتا ہے یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، سخت ترین کے ساتھ ساتھ بدترین دشمن ہیں، اور یہ ہمیشہ دشمنی رہے گی ان کی۔ جنگ عظیم سے قبل کی بات ہے کہ ان کی زیادہ تر آبادی جرمن میں تھی، اور جب ہٹلر نے ان کو مارا اور ان کا قتل عام کیا، اتنا بدترین قتل عام کیا، قتل عام کرنے کے بعد اس نے ایک دعویٰ کیا کہ دنیا سے میں نے 90% یہودی مار دیے اور 10% میں نے اس لیے چھوڑ دیے تاکہ آنے والے لوگ تاریخ میں مجھے برا نہ کہیں، کہ سمجھ جائیں کہ میں نے ان بدماشوں کو کیوں مارا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے انہیں کیوں مارا ہے، کہ 10% چھوڑے تاکہ ان کی عیاری، ان کی مکاری، ان کی چالاکی، ان کی بے وفائی، ان کی سازشوں کو لوگ دیکھیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کس قدر جو ہے وہ انسانیت کا یہ قتل عام چاہتے۔ یہ اس نے دعویٰ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کسی نے پناہ نہ دی۔ برطانیہ سرکار کو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید یہ ہماری طرف رخ کریں اور ہمارے یہاں یہ پناہ گزین ہو جائیں، تو اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ 1947-46 کی بات ہے کہ یہ برطانیہ کی ایک سوچ اور سازش کے مطابق مسلمانوں کے سینے میں اسرائیلی خنجر کھوپ دیا گیا، اور یہ فلسطین ارض مقدسہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جس ریاست میں اصلیت مسلمانوں اکثریت تھی وہ مسلمانوں کو دے دیا گیا، اور جہاں اکثریت تھی نہیں ان کو لا کر آباد کیا گیا۔ کیوں؟ مسلمانوں کی خلافت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کو پاش پاش کرنے کے لیے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے۔ اور جب ان کو وہاں لا کر آباد کیا گیا تو انہوں نے پھر وہاں کی جو امت مسلمہ آباد تھی ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، اور سازشوں کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچی کہ ہر دن قتل عام مسلمانوں کا ہوتا رہا۔
تاحال ہو رہا ہے، تاحال ہو رہا ہے۔ اور میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ کے باہمی افتراق اور انتشار کی وجہ سے آج مسلمان جگہ جگہ پس رہا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ کے 57-58 ملک اگر باہمی اتحاد کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت امت مسلمہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امت مسلمہ کے پاس اتحاد کی واحد طاقت قرآن و سنت ہے۔ مختلف قبائل کے، مختلف علاقوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ، مختلف ثقافتوں کے لوگ، مختلف تمدن کے لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے جو سب سے مؤثر ترین چیز ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور آمد سے پہلے قبائل آپس میں بٹے ہوئے تھے؟ جزیرہ عرب میں قبائل بھی آپس میں بکھرے ہوئے تھے اور بٹے ہوئے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینی قیادت کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادت کرتے ہوئے تمام کے تمام جزیرہ عرب کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف جزیرہ عرب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا نہیں تھا۔ اگر یہ مقصد تھا تو یہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بھی حاصل تھا۔ کیا یہ بات آپ نے سن رکھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریش مکہ نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تمام عرب کا سردار مان لیں گے، قیادت آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے، آپ اس پیغام کو چھوڑ دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مشن اور مقصد صرف جزیرہ عرب نہ تھا بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت۔ تو امت مسلمہ کے جوڑ کے لیے واحد چیز قرآن و سنت ہے۔ ایسے ضابطے، ایسا ضابطہ اخلاق قرآن میں ہے، ایسے ضابطے اخلاق، ضابطہ اخلاق پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ میں ہیں کہ اگر میں اپناؤں، ہم اپنے گھر میں اپنائیں تو گھر میں محبتیں پیدا ہوں، اگر ہم محلے میں اپنائیں تو محلے میں پیدا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج کی لڑائیاں ایسی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس قدر لڑائیاں تھیں کہ مرنا، مرانا، مارنا، قتل کرنا تو وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، قرآن و سنت پر امت کو جمع کیا۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے تمہارے درمیان میں محبتیں ڈالی، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل سے تم سب کے سب بھائی بھائی بن گئے، ورنہ حال یہ تھا کہ تم مرتے اور سیدھے جہنم میں جاتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کی جو صورتحال ہے ارض مقدسہ فلسطین میں، جو مسلمانوں کا قتل عام یا مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنی؟ گو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور امت مسلمہ کے جرنیل عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے جہاد و قتال کیا، آج اس وقت ہم مجبور بھی کر دیے گئے اور ہم محروم بھی کر دیے گئے۔ لیکن دعائیں کرنے سے کس نے روکا ہے ہمیں؟ دلی ہمدردی رکھنے سے کس نے روکا ہے مجھے اور آپ کو؟ یہود کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے سے ہمیں کس نے روکا ہے؟ کیوں ہمیں ان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ کیوں ہمیں ان کی مصنوعات بہتر لگتی ہیں؟ کیوں ہم امت مسلمہ کی مصنوعات کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کیا چیز ہے وہاں پر؟ صرف اپنا اسٹیٹس بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو معاشرے کے اندر ایک امتیازی شان اپنے آپ کو دینے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے؟ کیوں غیروں کو فائدہ پہنچاتے ہو؟ کیوں یہود کو مالی فائدہ پہنچاتے ہو؟ کیوں نصرانیوں کو مالی فائدہ پہنچاتے ہو؟ میں بحث اس وقت حلال حرام پر نہیں کر رہا کہ کون سی مصنوعات حلال ہیں اور کون سی مصنوعات حرام ہیں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اپنے دشمن کو مالی فائدہ کیوں پہنچاتے؟ اپنے دشمن کو مالی فائدہ پہنچا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو کیوں دکھاتے ہو؟ اپنے اور امت مسلمہ کے دشمن
یہود کی وضاقتہ اور ان کی طرز زندگی اپنا کر اپنے آپ کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ گے؟ کس منہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کرو گے؟ کس منہ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ سکو گے کہ اے پیارے نبی میں بھی آپ کا امتی؟ حمایت تو دوسروں کی ہم کرتے ہیں، حمایت تو یہود کی ہے، حمایت تو نصارہ کی ہم کرتے ہیں، حمایت تو غیر مسلم اقوام کی کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں، زبان ہر وقت رطب اللسان ہم رہتے ہیں ان کی مدح سرائی میں۔ کاش اتنی مدح محمد رسول اللہ کی کرتے، کاش اتنی تعریف پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کرتے، کاش پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اتنی زندگی آپ پڑھتے، کاش وضاقتہ تہذیب و ثقافت اور تمدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپناتے، جس سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے خوبصورت زندگی کائنات میں اگر سب سے بہترین اور خوبصورت زندگی کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ہو سکتی، وہ وہی زندگی۔ تو آئیے کم از کم 2 باتوں کا تو ہم التزام، بلکہ 3 باتوں کا ہم تو التزام کریں۔ نمبر 1، دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں، رات تہجد پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعائیں تو کریں کم از کم۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو قیادت عطا فرما، نیک قیادت عطا فرما کہ جس کی قیادت میں، اس نیک قیادت میں امت مسلمہ متحد ہو جائے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ امت مسلمہ میں اسلام کی روح کو اور طاقت کو زندہ فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روح پھونک کر گئے ہیں، اے اللہ اس روح اور طاقت کو زندہ فرما۔ ارے بھائی آمین تو کہہ دو۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے دشمن کی مصنوعات سے تو اجتناب کیجئے، احتراز کیجئے، کیا ضرورت ہے ان کی مصنوعات کو اپنانے کی؟ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ یہود کی وضاقتہ سے تو اپنے آپ کو بچائیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تہذیب و ثقافت کو سینے سے لگائیے۔ مت بات کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ، وہ عرب کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ارے کوئی کلچر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا اپنائی ہے، اللہ کی قسم اس ادا میں ہمارے لیے خیر ہے، اس ادا میں ہمارے لیے خیر ہے۔ جیسے آپ نے کپڑے پہنے ہیں ان میں ہمارے لیے خیر ہے، جیسے آپ نے بیٹھ کر کھانا کھایا اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، جیسے آپ نے شادیاں کی کروائیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے، جیسے آپ نے تجارت اختیار کی اس میں ہمارے لیے خیر ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہذیب اختیار فرمائی اس میں ہمارے لیے خیر۔ اور سنیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو صاف صاف فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کیجئے، یہود و نصارہ کی مخالفت کیجئے، ان کی ہاں میں ہاں مت ملائیے، ان کے رنگ میں مت رنگیے اپنے آپ کو، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میری سنت پر آ جاؤ۔ جس نے میری سنت کو محبوب بنایا اس نے مجھے محبوب بنایا، اور جس نے مجھے محبوب بنایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبا، اے اللہ کے رسول آپ تو بلند مقام پر قیامت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، ہم کیسے آپ کے ساتھ پہنچ سکیں گے آپ کے مقام اور مرتبے کو؟ آپ نے فرمایا غم نہیں کرو، المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس بات سے جو خوشی ہوئی زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہماری سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک ایک صحابی نبی کی ادا کو اپنے جسم میں سر تا پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے، اور اس ادا کو اپنا کر فخر محسوس کرتا ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے طنزاً کہا، طنز کرتے ہوئے کہا ارے سنا ہے تمہیں تمہارا نبی استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے؟ آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا نہیں نہیں یار ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی، ہم تو تعویل کرتے نا، ہم تو کیا کرتے؟ تعویل کرتے۔ نہیں نہیں بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں بتاتے، نہیں نہیں ایسی۔ اوہو کیا ہی جذبہ تھا، کیا ہی جذبہ تھا، کیا ہی جذبہ تھا اس صحابی رسول کا،
کیا ہی عشق تھا اپنے نبی کے ساتھ، کیا ہی محبت تھی اپنے نبی کے ساتھ، بول پڑے اللہ کی قسم ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا، ہمیں ہمارے نبی نے استنجے کا طریقہ بھی بتایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی استنجے کو آئے تو قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے اور پیٹھ بھی نہ کرے، ہمیں ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے۔ تمہیں برا لگے تو لگے، ہمیں تو وہ پریشانی نہیں ہے۔ آج ہم تو ڈرتے ہیں نا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خاص طور پر میرے وہ دوست و احباب جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، تمہارا تو مقابلہ ہے کفر کے ساتھ، تمہارا تو بڑا مقابلہ ہے کفر کے ساتھ، تمہارے سامنے تو کفریہ طاقتیں ہیں، تمہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ترجمان بن کے رہنا چاہیے، تمہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت اور پرچار کرنا اپنے لیے سعادت سمجھنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق۔